السلام علیکم ساتھیوں، تو ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی، اور ٹاپک ہے آج ہمارا چونکہ ہم ایک سلسلے پہ کام کر رہے تھے کہ آگاہی دی جا سکے کہ کس طرح سے ڈاکٹر اپنے راہ کا تعین کریں اور کیسے آگے بڑھیں اپنے فیوچر کے لیے. تو اس پہ ہم نے مختلف قسم کی وہ ویڈیوز کی، عمان کے لیے، یو کے لیے، یو ایس اے کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، سعودی عرب کے لیے، یو اے ای کے لیے. ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے کافی ساری گنجائش موجود ہے، اور وہ کیوں اور کیسے اور ان کا سلسلہ مطلب کہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو آج میں نے یہ پلان کیا تھا کہ آج ہم کیوں نہ جو پاکستان کی بیسک ڈگری ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ابھی جو بھی حالات ہیں ملک کے، اس حوالے سے اس تناظر میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں رک کے کریں تو لوگوں کو مختلف قسم کی ایک احساس آتا ہے، رائے ان کے ذہن میں بات آتی ہے. بہرحال میں جناب اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد قذافی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز. پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. جیسا کہ میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ دنیا میں ہر پروجیکٹ کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی بڑی سپورٹ آپ دیں گے ہماری پیٹھ پہ اتنی زوردار تھپکی لگے گی، اور ہم اس کام کو اور بھی تندہی سے کریں گے اور کر رہے ہیں. نیت یہی ہے کہ اچھے سے کریں، اچھائی سے کریں، بہت معاملات کو اچھے اور پیار سے آگے لے کے چلیں، اور اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیسے کامیابی دیتے ہیں. ہم نے بہرحال اپنی ایک اچھی نیت سے کوشش کی ہے اور ارادہ کیا ہے کہ اس میں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. خیر بہرحال آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں تو ٹاپک کو ہم یوں کچھ لے کے چلتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے. دراصل میں یہ ٹاپک کچھ اس طرح سے شروع کروں گا کہ جو لوگ ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور جب ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو دو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایم بی بی ایس سے باہر چلے جانا ہے پاکستان سے ایم بی بی ایس کر کے، تو وہ بھی اس پہ ہم کافی ساری اپنی ویڈیوز کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اس ٹاپک کو میں آئسولیٹ کرنا چاہتا ہوں، الگ رکھنا چاہتا ہوں اس ٹاپک سے. جو ٹاپک میں آج بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں اس کو مکس نہیں کرنا چاہتا. تو وہی باتیں الگ سے پھر دوسرے ویڈیو میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک سبجیکٹ کو سبجیکٹ کے طور پہ سمجھا جا سکے. اور ایک یہ اصل میں پڑھانا نہیں ہے، مقصد یہ کہ ایک معلومات ہے، تو ایک پیرائے میں جب معلومات آپ تک ہم پہنچ جائیں، آپ تک حاصل ہو جائیں، آپ کو مل جائیں وہ معلومات، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. تو ابھی ہم پاکستان کے حوالے سے. اچھا، اب اس میں جب آپ کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے پاکستان میں رہ کے جو کچھ ہو سکا ہم سے کریں گے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایم بی بی ایس کے بھی کافی ٹائم بعد طے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس فیلڈ میں جائیں، یعنی فیلوشپ کی طرف جائیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو ایم بی بی ایس کرے گا وہ فیلوشپ بھی کرے گا یا ممبرشپ کرے گا یا ڈپلوما کرے گا. لیکن ہمارا ابھی اس وقت جو ٹاپک کا مقصد ہے کہ ہمارا مشورہ یہ سمجھانے کا کہ جو ایم بی بی ایس کرے وہ ضرور کوشش کرے کہ وہ فیلوشپ کی طرف جائے، ممبرشپ کی طرف جائے، ڈپلوما کی طرف جائے. اور ابھی جو مقصود یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ صرف اس لیے ہی ہے، وہ صرف بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کم از کم فائنینشلی بہت زیادہ فیسوں میں اور بہت زیادہ باہر ملک کے جو اخراجات ہوتے ہیں جہاں پر پہنچنے کے لیے ان سے تھوڑے کم ہی رہتے ہیں یہاں پر. اور یہاں کا بھی ایک مخصوص ماحول ہے.
تو اس کو کیسے اچیو کیا جائے, کیسے اس کو حاصل کیا جائے. اتنی بڑی آبادی ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, بہت بڑا علاقہ ہے پاکستان, اس میں کیسے پھیل کر کام کیا جا سکتا ہے, کہاں آپ کام کر سکتے ہیں کیسے. تو اس پہ میں تھوڑا سا ٹاپک پہ بات کروں گا. یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کیا ہے. پاکستان بہت بڑا ہے اور میڈیکل تو ایک انٹرنیشنل فیلڈ ہے, تو ایک انٹرنیشنل فیلڈ کو نیشنل لیول پر بھی آپ چھوٹا نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. ہم جب چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں تو چھوٹا نظر آتا ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے کراچی سے ٹریننگ کی, وہ شہر پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں, کوئی اسلام آباد میں, کوئی کام. میں جب نیو سرجری ٹریننگ کر رہا تھا, مجھ سے ایک ساتھی تھے, وہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے, تو وہ حیدرآباد میں اپنی آگے بڑھ رہے ہیں, ایک سکھر میں بڑھ رہے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں بڑھ رہے ہیں, ایک ساتھی کوئٹہ میں بڑھ رہے ہیں, ایک ساتھی افغانستان میں بڑھ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ اس طرح سے یہ میں ایک ریجنل پاکستان کے ریجن کی پاکستان کے حالات کے حساب سے آپ سے میں صرف گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو میرے ساتھیوں, ابھی ہم چلتے ہیں اس بات پر کہ کیا اگر ابھی میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے باہر کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آگے چلے مثال کے طور پہ فیلوشپ کرنی ہے اب یا پوسٹ گریجویشن کرنی ہے. اب پوسٹ گریجویشن پاکستان میں کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو آپ ڈپلوما لیتے ہیں. اب ڈپلوما میں لوگ ڈپ کارڈ میں بھی ڈپلوما لے لیتے ہیں, ڈپ کارڈ ایک ڈپلوما ہے. اسی طرح گیسٹرونٹرولوجی میں کوئی ڈپلوما لے لیتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں ریڈیولوجی میں ڈپلوما کر لیتے ہیں, اینستھیسیا میں ڈپلوما کر لیتے ہیں. میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر وہ صرف اسی حد تک رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں, کوئی ان کو روک نہیں رہا, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ فل پروگرام کی طرف جائیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ یا آپ ایم ایس ایم ڈی پروگرام کریں یا ایف سی پی ایس فل پروگرام ایف سی پی ایس پہ چلے جائیں. ایف سی پی ایس ایک بہتر پروگرام ہے, اس کی ریکگنیشن پھر بھی ایم ایس ایم ڈی سے زیادہ ہے, ڈپلوما سے زیادہ ہے. سعودی عرب میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ ڈپلوما کر کے پہنچے ہیں, لیکن ایف سی پی ایس ایک کمپلیٹ ڈگری ہے. میں نے بھی وہی کی ہے, ایم سی پی ایس کیا, ایف سی پی ایس کیا, ایک مکمل ڈگری ہے. تو وہ جب کیا تو اس حوالے سے مجھے ایسا لگا کہ میں وہ بات بتاؤں جو میں نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا وہ بیسٹ ہے, لیکن پاکستان کا بیسٹ ضرور ہے. اور نیورو سرجری فیلڈ میں کیا, یعنی کہ نیورو سرجری اور پھر اسپائن سرجری میں ٹریننگ بھی کی آگے, تو وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ سب سے ایک اچھی ڈگریوں میں سے ایک ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان جب آپ سوچتے ہیں ایف سی پی ایس کس میں کریں, دیکھیں بہت زیادہ ایک سرجری میں ہی بے انتہا فیلڈس ہیں. ایک سرجری میں کارڈک سرجری ہے, نیورو سرجری ہے, آرتھوپیڈک ہڈیوں کی سرجری ہے, یورولوجی پیشاب کی اور مسالک البولیہ جسے کہتے ہیں, پیشاب کے اور گردوں کے مثانے کے علاج کی سرجری ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک سرجری ہے, بہت ضرورت ہے پاکستان میں. آج کل جو گیسٹرک کی جو بیریارٹک سرجری کہلاتی ہے اس میں لوگ کام کرتے ہیں. جنرل سرجری ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدے والی, بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہے جنرل سرجری کے بعد جو ہے اپنا جو اس میں بریسٹ سرجری میں آپ کام کر سکتے ہیں. خواتین کا جو اینل پروکٹولوجی یعنی کہ اینس کی جو عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, پخانے کی جگہ کی, اور اس میں فیمیل سرجنز کی بے انتہا ضرورت ہے. پوری دنیا میں ضرورت ہے. آپ ایف سی پی ایس کر کے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جب آپ کرتے ہیں نا ایف سی پی ایس تو آپ کو سرجری فیلڈ کمپیریٹیولی آسانی سے مل جاتی ہے. جب آپ یہی سرجری فیلڈ آپ باہر کسی ملک میں لینا چاہتے ہیں تو وہاں کا لوکل بندہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے, اور جائز بھی ہے, اس کا ملک ہے, اس کا ملک ہے تو اس کا حق ہے, اور نیٹو ہے وہاں کا. لیکن آپ اپنے ملک میں, آپ نیٹو ہیں, آپ مقامی ہیں, اگر آپ کو کوئی شوق ہے, دیکھیں سرجری یا میڈیسن ایک پیشن بھی ہے. لوگ ایک پیشن کے طور بھی کرتے ہیں, مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں, پیسے کمانے کے لیے بھی کرتے ہیں. پاکستان میں تو بہت سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے تو وہ پیسے کمانے کے لیے جھوٹا نام ڈاکٹر کا لے کر کیا کچھ کرتے ہیں. عطائی ڈاکٹر کتنے ہیں پتہ تو ہے آپ کو. پیریفری میں تو بہت زیادہ ہے, کراچی شہر تک میں ہے, لاہور شہر تک میں ہے, پشاور شہر تک میں ہے, کوئٹہ شہر تک میں ہے. یہ تو بڑے بڑے شہر ہیں, یعنی صوبوں کے دارالخلافے ہیں, یہ دارالحکومتیں ہیں صوبائی, لیکن پھر بھی وہاں پر ہے.
تو یہ ایک پیشن ہے. آپ کو کتنا پیشن ہے, آپ کو کتنی محبت ہے اس سبجیکٹ سے. اس سبجیکٹ میں آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں, آپ کو عزت بھی مل سکتی ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں وقار بھی مل سکتا ہے, شہرت بھی مل سکتی ہے. اگر آپ دنیا میں باہر جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سرجری فیلڈ پاکستان میں لینا آسان ہے کمپیریٹیولی. اب جیسے میں یو کے گیا تھا, تو جب میں یو کے گیا MRCS 1-2 کر کے, تو وہاں پر میرے ساتھی میں مطلب کیا شوق ہے, مطلب نیورو سرجن اسپائنل سرجن بننا ہے. بولا کوشش کرو, مشکل ہوتا ہے یہاں پہ, آسانی سے نہیں بن سکتے. لوکل بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, بہت کم لوگ بن پاتے ہیں. پاکستان میں آسان ہے. تو میں پاکستان آگے, میرا FCPS کی ٹریننگ بھی چل رہی تھی, میں پاکستان آ گیا, اور پاکستان میں نیورو سرجری کی ٹریننگ الحمدللہ جلدی پاس ہو گئے. ٹریننگ بھی اچھی ہوئی لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے, بہت سیکھنے کو ملا. اور پھر وہ دنیا میں وہ بہت گیان بانٹا بھی, بہت بانٹا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی تعریف اپنی نہیں کر رہے, صرف بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اس طرح سے ہم نے دوسروں کو فائدہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس حساب سے جب آپ FCPS پاکستان میں کرتے ہیں تو اتنی ساری ملٹیپل سرجری ہے. آج کل تو نیورو سرجری میں ہی 12 فیلڈز آ گئی ہیں. امریکہ میں 12 فیلڈز کام کر رہی ہیں صرف نیورو سرجری میں. اس کا اسپائنل سرجری الگ ہوتا ہے, اس کا فنکشنل جو ہے نا برین سرجریز الگ ہوتی ہیں, برین ٹیومر سرجریز الگ ہوتی ہیں, ٹراما سرجن الگ ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ ایپیلیپسی کے سرجن الگ ہوتے ہیں. فنکشنل نیورولوجی کے نیورو سرجری کے سرجن الگ ہوتے ہیں. آرتھوپیڈک میں بڑی فیلڈز آ گئی ہیں. یعنی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ سرجری کی فیلڈ کی جو سب اسپیشلٹی ہے, وہ ایک زمانہ تھا جو صرف جنرل سرجری لوگ کیا کرتے تھے. اب جنرل سرجری سے بھی بڑھ کر لوگ کر رہے ہیں, جنرل سرجری سے بھی زیادہ لوگ کر رہے ہیں. اب یورولوجی میں کتنی فیلڈز ہیں, آرتھوپیڈک میں پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک الگ ہوتی ہے, جوائنٹس نی جوائنٹ. اور انگلینڈ میں تو جو لیفٹ شولڈر کر رہا ہوتا ہے لیفٹ شولڈر ہی کرتا رہتا ہے, رائٹ شولڈر نہیں کرتا. رائٹ شولڈر کا الگ آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے, مشہور ہوتا ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ اتنا زیادہ فیلڈ یہ ہے. اس طرح سے آپ یہ جو سرجری کی فیلڈ ہے اس طرح چن سکتے ہیں جن کو سرجری کا شوق ہے. سرجری کی فیلڈ کے لیے FCPS میں آپ کو پہلے FCPS پارٹ 1 کرنا ہوتا ہے. پارٹ 1 کرنے کے بعد آپ کو پھر 2 سال کی جنرل سرجری کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. پھر آپ کوئی نہ کوئی اس میں جنرل سرجری مطلب یہ نہیں کہ جنرل سرجری, اس میں آرتھوپیڈک بھی ہوتی ہے, اس میں آپ نیو سرجری کے بھی 3 مہینے یا 4 مہینے کر سکتے ہیں, اور آرتھوپیڈک کے 3-4 مہینے, پلاسٹک سرجری کے 3-4 مہینے, یورولوجی کے کچھ مہینے آپ کر سکتے ہیں. جو بھی فیلڈ آپ کو پسند ہے اس کے کر کے پھر وہ 2 سال کے بعد اس کا انٹرمیڈیٹ ماڈیول. جب میں نے پاس کیا تو MCPS کی ڈگری ملتی تھی اس پر. اب اس کی MCPS کی ڈگری نہیں ملتی, اب انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور انٹرمیڈیٹ ماڈیول کر کے پھر آپ کو ڈیزرٹیشن پاس کرنا ہوتا ہے, ڈیزرٹیشن لکھنا ہوتا ہے. ڈیزرٹیشن ہمارے زمانے میں لکھتے تھے, اب آج کل رجحان یہ ہو گیا کہ لوگ پیپر لکھنے لگے ہیں. اب پاکستان میں بھی جرنلز کافی اسٹیبلش ہوتے جا رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تو سرجری میں پاکستان دنیا میں ایک اچھا مقام رکھتا ہے. میں دنیا میں 22 ملک گھوما ہوں, اور وہ میڈیکل کے حوالے سے ہی گھوما ہو گیا تھا, صرف گھومنے نہیں گیا ہوں, میڈیکل کے حوالے سے ہی 22 ملک گھوما ہوں دنیا کے. اور اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پاکستان بہت چیزوں میں بالکل پیچھے نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں ہیں پیچھے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے مسائل ہمارے ملک کے, بہت مسائل ہیں ہمارے ملک کے. ایز اے نیشن ہمیں وہ مسائل نہیں ہونے چاہیے جس لیول کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, لیکن وہ ہیں. لیکن پھر بھی ہم سرجری میں بہتر قوم ہے, بہتر نیشن ہے. ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں اس لیے جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں کہ انسان کا رجحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک انڈسٹری ہے, میڈیکل ایک انڈسٹری پوری دنیا میں انڈسٹری کے طور پہ چل رہی ہے. انڈیا میں میڈیکل ایک انڈسٹری ہے, امریکہ میں میڈیکل انڈسٹری ہے, UAE میں, دبئی, ابوظہبی میں میڈیکل انڈسٹری ہے. یہ صرف اور صرف مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے. تو میڈیکل از این انڈسٹری, میڈیکل از اکانومی, میڈیکل از این اکانومی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میڈیکل ایک اکانومی ہے. لوگ اس کو اکانومی کے طور پہ, ملک کی اکانومی بھی اس سے سیٹل ہوتی ہے. لوگ جو سنگاپور میں کام ہو رہا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ, اور کتنا ہی وہ زر مبادلہ اپنے ملک کے لیے حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ملک کو بھی کرنا چاہیے,
کر بھی رہے ہیں کسی حد تک. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ ہمارے ملک میں ہے نا کیا کہتے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتی, ایسا تو نہیں ہے. ہارٹ کے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں, سارے نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم بہت پیچھے نہیں, اگر ہم بہت پیچھے ہوتے تو دنیا میں اتنے سارے ممالک میں مقبول کیسے ہوتے, اتنے سارے ممالک میں ہم کیسے مطلب کہ اپنا نام کر چکے ہوتے. پاکستان کا نام ہے نا میڈیکل. اچھا آگے چلتے. میڈیکل میں ہی رہتے ہوئے کچھ لوگوں کا سرجری کا رجحان نہیں ہوتا, وہ کیا کریں؟ وہ FCPS کر سکتے ہیں میڈیسن میں. میڈیسن بہت بڑی فیلڈ ہے. میڈیسن میں آپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن کریں. پہلے انٹرنل میڈیسن ایک ہوتی تھی, جنرل میڈیسن کہلاتی تھی, اب نہیں. اب ER میڈیسن الگ ہے. ER کی الگ سے اس کی ڈگری ہوتی ہے, اس کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اس کا پورا ایک ٹریننگ سسٹم ہوتا ہے ایمرجنسی کا. اسی طرح سے رومٹولوجی ہے, اینڈوکرائنولوجی ہے, اسی طرح سے کارڈیولوجی ہے, گیسٹرو ہے, نیفرولوجی ہے. پیڈیاٹرک نیفرولوجی الگ ہے, پیڈیاٹرک اینڈوکرائنولوجی الگ ہے, پیڈیاٹرک کارڈیولوجی الگ ہے, پیڈیاٹرک کیا کہتے ہیں اپنا رومٹولوجی الگ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کتنی فیلڈ ہے. کل 45 فیلڈز ہیں جس میں آپ FCPS کر سکتے ہیں. ابھی تو میں نے سرجری میں تھوریسک کارڈک سرجری, تھوریسک یا کارڈیو تھوریسک پہ تو بات ہی نہیں کی. اسپائن سرجری تو الگ ہے. تو کہنے کا کئی فیلڈ ہے 45. اسی طرح پیتھولوجی میں 18, پیتھولوجی میں تقریباً 12 فیلڈ ہے. مختلف قسم کی پیتھولوجی کر سکتے ہیں. نہیں شوق ہوتا ہے زیادہ لوگوں سے, بہت سارے ڈاکٹر ہوتے نہیں پسند کرتے. آپ کہتے ہیں یار ہمیں پاکستان, بھائی وہ بات نہیں, آپ FCPS کی بات ہو رہی ہے نا ادھر. FCPS کر کے آپ دنیا میں اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل ہیں, آپ FCPS کریں, ایسا تو نہیں دنیا میں کہیں بھی ریکگنائز نہیں ہے. FCPS ریکگنائز ہے, لیکن ہمارے CPSP کے خوبصورت ادارے کو, جو بہت شاندار ادارہ ہے, اس کو اور محنت کرنی چاہیے. وہ کم محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے, اپنے آپ کو ریکگنائز بھی کرائیں. جیسے رائل کالج ہے, وہ کتنی اپنی اماؤنٹ جو ہے صرف اور صرف اس پہ کماتا ہے. یہ خود مختار اور طاقتور ادارہ ہے, دنیا کا ادارہ بن گیا ہے وہ. ایسے CPSP میں صلاحیت ہے کہ وہ بن سکتا ہے. پاکستان میں اسپتال بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, بہت ہے, بہت چیزیں ہیں, بہت چیزیں نہیں بھی ہیں, بہت چیزیں ہیں بھی. اب نیورو سرجری کی جو آج کل سب سے سوفسٹیکیٹڈ کیا کہتے ہیں سائبر نائف ٹائپ کی جو سرجریز ہوتی ہیں, کراچی میں 2 سینٹر ہیں اس کے, ایک گورنمنٹ کے ادارے میں, ایک نان گورنمنٹ میں. لاہور میں ایک سینٹر ہے. بہت سارے بڑے عرب ممالک میں نہیں ہے, وہ شروع سے ہے ہی نہیں, ناپید ہے. اب میں آپ کو بتانے لگوں گا تو پھر آپ کہیں گے اصل میں ہم ادھر مقابلہ نہیں کرنے بیٹھے, آپ کو صرف صحیح گائیڈ کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں. اسی طرح سے اینستھیسیا ہے, بچوں کی اینستھیسیا الگ ہوتی ہے, بڑوں کی اینستھیسیا الگ ہوتی ہے. اینستھیسیا ایک فیلڈ ہے, آپ FCPS اینستھیسیا میں کر سکتے ہیں. بہت بڑی فیلڈ ہے. ایک اپنا کیا کہتے ہیں پیڈیاٹرک تو بہت بڑی دنیا ہے. نیوناٹولوجی ہے, نیوناٹولوجی تو UAE میں بہت ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کی نیوناٹولوجی سے. سب سے زیادہ ہیوی جو بجٹنگ ہوتی ہے وہ نیوناٹولوجی کی ہوتی ہے. بہت چھوٹے بچے, نوزائیدہ بچوں کی بات ہو رہی ہے, ان کے علاج کی. پیڈیاٹرک کی اپنی بے انتہا فیلڈ ہے, گائناکالوجی کی اپنی بے انتہا فیلڈ ہے, بے انتہا گائناکالوجی میں فیلڈ ہے. اس میں آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک محدود حد تک نہیں ہے. اور پاکستان میں جس طرح آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ملتا ہے, میں لیاقت نیشنل میں تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس ملا, میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے. تھوریکاٹمی کرنا سیکھی, ریٹرو پیریٹونیل اپروچز سیکھیں, بہت ساری اپروچز سیکھیں. ٹرانس اورل میں نے اپنے طور پہ دبئی میں سیکھا اور وہیں پہ اپلائی کیا, اور پھر سعودیہ میں بھی کیا. لیکن کہنے کا مقصد ہے بہت ساری فیلڈز پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. پاکستان میں بھی آپ رہ کر بہت اچھی فیلڈ کو لے سکتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. پاکستان میں بھی یا اس ڈگری کی بیس پر آپ بہت سارے ممالک میں جا سکتے ہیں. تو کہنے کا بات یہ ہے تو کہ MBBS آپ کا ایک وہ, اب لوگ کہتے ہیں بھائی میڈیکل ہے تو پڑھنا ہے, تو بھائی پڑھنا پڑتا ہے نا, ظاہر بات ہے. آپ پوری دنیا میں میڈیکل میں وہ جاتا ہے, جرمنی میں اگر میڈیکل میں جانا ہو تو کہتے ہیں AAA لے کے آؤ, اے. اگر کوئی پاکستانی بچہ جانا چاہتا ہے 3A لے کے آؤ.
اگر کوئی بندہ نا مثال کے طور پہ نا یو کے جانا چاہتا ہے تو یو کے میں بھی اس کی بہت زیادہ ہائی نمبرز ہونے چاہیے, بہت زیادہ اونچے نمبر ہونے چاہیے, تو آپ کو میڈیکل میں سیٹ ملتی ہے. تو میڈیکل میں ڈیفینیٹلی ایک بندہ ایک ایوریج سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے بندہ. اور پھر میڈیکل میں تحمل مزاجی بہت چاہیے. مجھ میں نہیں تھی, شروع میں صبر کم تھا, لیکن پہچاننے سے ہوتا ہے, کیونکہ اب ہمارے کو میڈیکل میں ایک سبجیکٹ پورا اس کی کہتے ہیں نا ایتھکس بھی پڑھانی چاہیے, ایم بی بی ایس لیول پہ پڑھا لینے چاہیے, کیونکہ آج کل اخلاقیات یا جو بھی مورالٹی ہے وہ ختم بھی ہو گئی ہے اور بڑھ بھی گئی ہے. تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, لیکن میرا مقصد صرف اور صرف ادھر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی, آپ کو ہر چاہے کیسے بھی ماحول ہے, اس ماحول میں آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میڈیکل پروفیشن میں داخلہ لے رہے ہیں, لینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس فیلڈ میں اور بہت کچھ ملے گا, لیکن بس صرف مستقل مزاجی چاہیے, انتھک محنت چاہیے. اور میڈیکل اسٹوڈنٹ پلیز اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرا کریں ایم بی اے سے, انجینئر سے, کہ ایک بھائی وہ تو کتنا ہو گیا, تم آپ نے ایک الگ سے, آپ کی فیلڈ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ چاند پہ جا رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے نیو یارک جا رہا ہے, یا اور ایک بندہ خلا میں جا رہا ہے, تو تینوں کی ڈائریکشن مختلف ہے. جو چاند پہ جا رہا ہے اس کا معاملہ الگ ہے, جو خلا میں جا رہا ہے خلائی اسٹیشن تک اس کا معاملہ الگ ہے, جو یہاں سے نیو یارک جا رہا ہے یا یہاں سے سڈنی جا رہا ہے اس کا معاملہ الگ ہے. ہر کسی کا ڈفرینٹ رستہ ہے, اس کے نتائج مختلف ہیں, اس کے رزلٹ مختلف ہیں, اس کے گفٹس مختلف ہیں, اس کے تحفے مختلف ہیں. تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے جب کمپیئر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ارے دیکھو تم نے تو اتنے سال ہو گئے تمہیں. یہ سالوں کی بات نہیں, تو زندگی دینے کی بات ہے. آپ زندگی دے کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے, ورنہ پھر اس فیلڈ میں مت آئیے. بہت شکریہ, اور سپورٹ کیجیے, سپورٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے ہماری ویڈیو کو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ محنت سے اپنی ویڈیو بنائیں اور آپ کو اس حساب سے اس طرح سے انفارمیشن دیں, ایک لائٹلی انداز میں اور انٹرٹین کرتے ہوئے. تھینک یو سو مچ.